آپ اپنی صحت و سلامتی کے لیے اس سے بھی بلند سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الواصل الحمد بالنعم والنعم بالشکر نحمده وعلى كما نحمده ولا الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الميامين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم العداوتهم والمهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا معصوم فرماتے ہیں بلند آواز سے درود پڑھنے سے دلوں سے کینہ اور نفاق دونوں دور ہو جاتے ہیں مل کے شاندار جاندار باواز بلند سے پڑھیں عشرہ محرم الحرام سن 1446 ہجری کے سلسلہ مجالس کی 7ویں تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں اور میں نے کلام مجید سے مسلسل 7 روز اس گفتگو کے لیے جسائے وافی ہدایہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا یہ کلام مجید کے ترتیب تلاوت کے لحاظ سے 17ویں سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کی آخری آیت ہے ترجمہ آپ دلوں میں لکھ چکے اب مزید ظاہر ہے کہ مجھے نہ کسی تمہید میں آپ کو الجھانا ہے آیتیں بہت سی ہیں سفر زیادہ ہے وقت کم ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ایسی آیتیں اب کاروان بڑا ہے آیتوں کا مگر میں چاہتا ہوں ایسی آیتیں آپ کے حوالے کر سکوں کہ اس کے بعد کوئی آپ کے سامنے ولی کو عاجز نہ بتا سکے ٹھیک ہے نا دل چاہ رہا ہے نا ہاں ایک دعوت ہے شیطان کا جلدی سے یاد دلاتا ہوں پھر آگے بڑھتا ہوں جب حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا نا اس بدبخت نے تھکے تو نہیں ہوا ہے نا ایک صلوات پڑھو تاکہ گفتگو آگے بڑھے توجہ جب نہیں کیا نا جناب آدم کو سجدہ اس نے اللہ نے کہا نکال دوں گا تجھے اپنی بارگاہ سے اللہ نے کہا مالک کو جو 6 لاکھ سال کی عبادت کی ہے میں نے زمین کا کوئی چپا ایسا نہیں ہے جہاں میں نے سجدہ نہیں کیا تیری زمین پہ 1-1 انچ پہ میرے سجدوں کے داغ موجود ہیں مجھے کیوں نکال دے گا مجھے آگ سے بنایا ہے اسے مٹی سے بنایا ہے میں ممبر سے کہہ رہا ہوں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں بحث کرنا بتا رہا ہے اللہ کا کہ ابھی توبہ کا در کھلا ہوا ہے
ٹھیک ہے نا، بحث اسی سے ہوتی ہے نا کہ جہاں توبہ کا ذرا بھی گنجائش ذرا سی باقی ہو، تو ابھی تو اللہ نے اس کو نہیں نکالا۔ کیا نکل گیا اس بخت سے منہ سے ایسا کہ اللہ نے اس سے کہا نکل جا فخر جنت الرجیم؟ سنو گے کیا نکلا؟ میرا خیال نہیں سننا ہے آج۔ اچھا آپ ہاتھ اٹھائیں گے تو پتہ چلے گا نا میرے ساتھ ہے۔ سجدہ نہیں کر رہا بھائی، اعتراض تو فرشتوں نے بھی کیا تھا نا، کیا تھا کہ نہیں؟ اتاجلو فیہا من یفسد فیہا ویفسق الدماء ونحن نسبح بحمدک، اسے بنا رہا ہے، اسے نہ بنا ہمیں بنا۔ اس نے تو صرف انکار کیا ہے، وہ تو کہہ رہے ہیں اس کے بدلے ہمیں بنا۔ انہیں تو اللہ نے نہیں نکالا۔ میں تلاش کرتا ہوا چلا بھائی ایسی کون سی تسبیح کی ہے فرشتوں نے کہ آدم کے بدلے خلافت مانگ رہے ہیں؟ مجھے جواب مل گیا ہے جی جوادنی والوں، اگر تم کہو تو تمہاری جھولیوں میں علی کی بارگاہ سے ملا ہوا جواب ڈال دوں۔ عمار نے پوچھا مولا ایسی کون سی تسبیح تھی کہ فرشتے اس تسبیح کے بلبوتے پہ آدم کے بدلے خلافت مانگ رہے ہیں؟ دائیں بائیں علی نے دیکھا کہ کوئی نالہر تو نہیں سن رہا، اور پھر فرمایا ان الملائکہ لتتذاکر فضلی وذالک التسبیح عند اللہ۔ کوئی اور تسبیح نہیں تھی، ملائکہ ایک دوسرے کو مجھ علی کے فضائل سناتے تھے۔ تھوڑا گین بنانا ہلکا سا۔ ملائکہ ایک دوسرے، یہ نہیں کہ صرف سنا دیتے تھے، لَتَتَذَاكَرُ مذاکرہ کرتے تھے۔ مطلب کیا ہے بھائی؟ میں مذاکرہ کر رہا ہوں حسین صاحب کے ساتھ، میں نے کہا بھائی یہ بات ایسے نہیں ایسے ہے، انہوں نے کہا یہ بات ایسے نہیں ایسے ہے، میں نے کہا یہ بات ایسے نہیں ایسے ہے، انہوں نے کہا قبلہ نہیں یہ بات ایسے نہیں ایسے۔ اسے کہتے ہیں مذاکرہ، جہاں تکرار ہو رہی ہو۔ اور علی کہہ رہا ہے ملائکہ میرے فضائل کا مذاکرہ کرتے ہیں۔ تو پھر سوچو نا، منظر تصور کرو، ایک فرشتہ کہتا ہوگا علی یہ ہے، دوسرا کہتا ہوگا نہیں یہ ہے، تیسرا کہتا ہوگا نہیں یہ ہے، چوتھا کہتا ہوگا نہیں یہ ہے۔ سارے آسمانوں پہ جب علی 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 کی صدا ہوتی ہوگی، سارے فرشتے علی علی کر رہا ہے۔ چیچا وطنی والوں کمال یہ ہے اللہ کہہ بھی نہیں رہا، غلو ہو رہا ہے۔ سارے مل کے سارے مولا کا نام لو۔ توجہ ہے، اللہ روک بھی نہیں رہا فرشتوں اتنا علی نہ کیا کرو۔ پھر اس نے کیا کہا؟ وہ میں تو جرم بتا رہا ہوں تاکہ میں اس آیت تک آ جاؤں جو قدرت والی آیت ہے اور جس تک مجھے اپنے سننے والوں کو لانا ہے۔ نہیں کرے گا سجدہ کہ نہیں کروں گا، اور پھر نکال دوں گا اپنی بارگاہ سے، راندہ درگاہ کر دوں گا تجھے، سنگسار کر دوں گا، مرجوم کر دوں گا۔ کہنے کا پالنے والے پھر جو اتنے عرصے عبادت کی ہے اس کی جزا کیا دے گا؟ کہنے کا مانگ، تو خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہے۔ بھائی علی کہ اللہ کی بات ہو رہی ہے، تو خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہے، تیرا اللہ عاجز نہیں ہے، قادر ہے، مانگ کیا مانگے گا؟ کہ مالک پھر اگر اسے نہیں مانوں گا مجھے نکالے گا کہ نکال دوں گا؟ پلٹ کے کہنے لگا وَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اگر مجھے نکالے گا پھر میں اس آدم کی نسل کو بہکاؤں گا، دائیں سے بائیں سے سامنے سے آگے سے پیچھے سے، کیسے؟ بیٹھ جاؤں گا صراط مستقیم پر۔ اب بعض چہرے مجھے یوں دیکھ رہے ہیں کہ میں نے پتہ نہیں عبرانی زبان میں جملہ کہا ہے، جانتے نہیں تو صراط مستقیم کون ہے؟ نہیں، اب میری مدد کریں گے آپ، پڑھیں گے آپ، تو بات آگے بڑھے گی۔ کون ہے صراط مستقیم؟ کون ہے صراط مستقیم؟ آخر تک ہاتھ تو بلند ہوئی، جو درمیان میں صحن والے نا اگر یہ مجھے یقین دلا دیں کہ انہیں پتہ ہے کون ہے صراط مستقیم؟ کون ہے صراط مستقیم؟ علی مولا۔ تو پھر وہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں بیٹھ جاؤں گا کہاں 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 کہاں؟ بولو کہاں؟ صراط مستقیم پر۔ جیسے اس نے یہ کہا نا، آدم کے سجدے پہ اب تک جس اللہ نے نہیں نکالا تھا اور چانس دے رہا تھا، موقع دے رہا تھا، اس اللہ نے آواز دے کہا کہ فرشتوں دھکے مار کے نکالو، تم آدم کا سمجھ رہے تھے یہ علی کا دشمن نکل آئے۔ تم اسے آدم کا دشمن سمجھ رہے تھے، یہ علی کا دشمن نکالا۔ اب آ گئی نا یاد بات یاد آ گئی؟ بھائی میری طرف دیکھتے رہنا۔ درمیان والے بالکل آج سننے کا موڈ ہی نہیں ہے۔
احترام کرتے رہا کریں تو مجھے پتہ چلتا رہے گا کہ میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے. آپ اور میں الگ نہیں ہے, اس قافلے کو ایک ساتھ جانا ہے. بس جلدی سے میں نے بات یاد دلا دی آپ کو. اب سنیے کیا وعدہ کیا تھا, یہاں سے بھی بہکاؤں گا, یہاں سے بھی بہکاؤں گا, یہاں سے بھی بہکاؤں گا, یہاں سے بھی بہکاؤں گا. اللہ نے کہا جا پھر تو بہکا, لیکن تو میرے مخلص بندوں کو نہیں بہکا سکتا. ٹھیک ہے نا, یہی ہے نا آیت ہے, صحیح ہے نا, تو میرے مخلص بندوں کو نہیں بہکا سکتا. اور کہا جو تجھ سے بہک گئے آپ پھر میں بتاؤں میں کیا کروں گا ان کے ساتھ. بتاؤں کیا کرنا ہے اللہ نے ان کے ساتھ. پڑھنا سورہ مبارکہ کا نام 6 سورہ. اور اللہ اپنی قدرت کا مظاہرہ کر رہا ہے. جو دام شیطان میں آ گئے, آتے پتہ ہے کون ہے؟ غیر نہیں آتا. نہیں میں بات سمجھاتا ہوں. غیر نہیں آتا. بزم سجی ہوئی تھی چھٹے امام کی, شیعوں کی طرف دیکھ کے, آل محمد کی جاننے والوں کی طرف دیکھ کے, علی کے نام لینے والوں کی طرف دیکھ کے, آل محمد سے محبت رکھنے والوں کی طرف دیکھ کر امام نے فرمایا اللہ اللہ بکم الشیطان, میرے شیعوں شیطان سے خبردار رہو. کمولا صرف آپ کے چاہنے والے, کہاں صرف تمہیں کہہ رہا ہوں. نہیں تم کھو گئے ہو, میں بات پہنچا ہی نہیں پایا, سروں سے گزر گئی. کہ صرف ہمیں کہہ رہے ہیں, صرف آل محمد کے چاہنے والوں کو, صرف علی والوں کو, صرف علی سے محبت رکھنے والوں کو, کہاں صرف تمہیں کہہ رہا ہوں. کہ مولا باقی کا باقیوں کو غدیر میں علی سے پھیر کے فارغ ہو چکا ہے. باقیوں کو غدیر میں علی سے پھیر کے نیچے دیواروں وہ فارغ ہو چکا ہے. تو باقی اس کا ٹارگٹ ہی نہیں ہے. اب جو ٹارگٹ ہے کہاں سے بہکائے گا؟ دائیں سے, بائیں سے, آگے سے, پیچھے سے. اور کہاں بیٹھے گا؟ کون ہے صراط مستقیم؟ تو اب چیچا وطنی کے نوجوانوں سارے محرم دیکھتے رہنا, سارا سفر دیکھتے رہنا, سارے سال دیکھتے رہنا. جو تم سے یہ کہنے لگے کہ بھائی علی علی بہت ہو گیا, کوئی اور بات کرو, سمجھ جانا یہ نہیں بول رہا, صراط پہ شیطان بیٹھا. اب چلتے میرے ساتھ رہنا ہے. کیا کہا تھا؟ آگے سے, دائیں سے, بائیں سے, پیچھے سے بہکاؤں گا. اللہ نے کہا جا بہکا. اور جو تیرے دام میں آ ہی گئے علی کو چھوڑ کر, تو پھر دیکھ میں کرتا کیا ہوں. اب اللہ کہہ رہا ہے, سورہ مبارکہ کا نام ہے, 6 سورہ ہے, 65 آیت ہے. ارشاد فرمایا هو القادر, توجہ, وہ قادر ہے, ان یبعث علیہم عذابا من فوقہم وتحت ارجلہم. اللہ تم پہ قادر ہے. کہاں سے کہا تھا؟ دائیں بائیں سے, آگے سے, پیچھے سے. کہا سنو, اگر تم دام شیطان میں آ گئے اور میرے مخلص بندوں میں نہیں رہے, اگر مخلص ہو تو پھر بہکا ہی نہیں سکے گا. لیکن اگر صراط مستقیم پہ بیٹھا ہوا اور تم علی کے رستے میں گمراہ ہو گئے, تو آؤ, اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ اوپر سے بھی تمہیں عذاب دے, پیروں کے نیچے سے بھی عذاب دے, دائیں سے بھی عذاب دے, بائیں سے بھی عذاب. ہاں بڑی سخت سزا بتائی اللہ نے علی کو چھوڑ دینے کی, دائیں سے بھی, بائیں سے بھی, آگے سے بھی, پیچھے سے. اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ وہ عذاب دے اور تمہارا امتحان لے علی کے معاملے. اور پھر کیا کرے؟ کہ صرف عذاب نہیں دے, یہ بھی کر سکتا ہے تم میں بعض کو بعض سے جدا کر کے فرقے بنوا دے. تم میں سے بعض کو بعض سے جدا کر کے گروہ بنوا دے, فرقے بنا دے, گروہ بندیاں کرا دے, اور تمہیں آپس میں لڑا دے. وَنَذِيقُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بَعْض, اور بعض لوگوں کو بعض کی تلواروں کا ذائقہ چکھوائے. تم دیکھتے نہیں, اللہ بار بار اپنی نشانیاں دہرا رہا ہے تاکہ تم عقل پکڑ لو. اب پتہ کیا چلا جی جوتی والو, جنہوں نے یہ کہا تھا دائیں سے, بائیں سے, آگے سے, پیچھے سے بہکاؤں گا, اللہ نے اس کی چاروں جہتوں کا جواب دیا ہے قرآن میں کہ میں پھر دائیں سے بھی عذاب بھیجوں گا, بائیں سے بھی عذاب بھیجوں گا, سر کے اوپر سے بھی عذاب بھیجوں گا, پیروں کے نیچے سے بھی عذاب بھیجوں گا. میں اس پر قادر ہوں بہکے ہوں کے لیے, ٹھگنا نہیں خدا کے لیے, میں اس پر قادر ہوں بہکے ہوں کے لیے. بس کل گفتگو شان رسالت پہ رکی تھی اور آج میں وہیں آ گیا. جیسے پیغمبر نے اعلان کیا نا, جب تو نہیں رہنا, ہاں ٹھیک ہے, توجہ, جیسے اعلان کیا ابو جہل آ گیا, آیا آ کے کہنے لگا عبداللہ کے بیٹے ابو طالب کے بھتیجے
تم نے پہلے تو یہ دعویٰ کر دیا نعوذ باللہ سوما نعوذ باللہ جو ابو جہل نے کہا، پہلے تو تم نے یہ دعویٰ کر دیا تم نبی ہو، اور اس بات میں بھی تمہیں چین نہیں پڑا کہ تم نبی ہو، پھر تم کہتے ہو میں سید الانبیاء ہوں، اور یہ جو کتاب تم سناتے ہو اس میں عجیب عجیب قصے ہیں۔ ایسا بھی نہیں ہوتا ہے کہ طوفان آئے اور کشتی بنا کے پوری ساری جن سے انسانی بچا کے لے جائے؟ کون اس بات کی قدرت رکھتا ہے؟ ابو جہل نے پھر کہا ایسا بھی کہیں ہوتا ہے، اب میں کہوں کا جملہ پہنچے گے آپ، ایسا بھی کہیں ہوتا ہے بھائی منو وزنی آگ میں، منو بڑی آگ میں کوئی کود جائے، جلتا تو ہے، گلزار کب ہوتی ہے؟ آ رہے نا واقعات یاد قرآن کے، جلتا تو ہے، گلزار کب ہوتی ہے؟ کہ لگا اور کوئی طب سیکھے، میڈیسن سیکھے، علاج سیکھے اور کسی کو دوا دے، پھر تو اچھا ہونا سمجھ میں آتا ہے۔ یہ تمہارا قرآن کون سا افسانہ سناتا ہے کہ کوئی کسی کو مس کرتا تھا، اندھے کو بینائی مل جاتی تھی، مغروض کو شفا مل جاتی تھی، پرندے میں پھونک مارتا تھا وہ اڑ جاتا تھا، تمہارا عیسیٰ بتاتا تھا کھا کے کیا آئے ہو، یہ بھی بتاتا تھا گھر میں چھپا کے کیا آئے ہو۔ اچھا ایک واقعہ قرآن میں ایسا ہے جسے کم لوگ جانتے ہیں، جلدی سے اشارہ کرتا ہوں، تفصیل کا وقت نہیں ہے، جا کے پڑھنا قرآن کھول کے اور دیکھنا اور ویریفائی کرنا کہ اصل زیدی تم سے کیا پیغام دے کے گیا ہے۔ سورہ مبارکہ آل عمران میں بھی ہے، سورہ مبارکہ بقرہ میں بھی ہے، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اللہ نے جناب موسیٰ کے قوم کو ڈرایا ہے کہ دیکھو اگر ایمان نہیں لائے نا، یہ جو طور کا پہاڑ ہے اسے تمہارے سروں پہ اٹھائیں گے اور تمہارے اوپر گرا دیں گے۔ کہنے لگا پہاڑ تو تمہارا ہی، قرآن کہتا ہے زمین میں میخوں کی طرح گڑے ہوئے ہیں، اور یہ کہاں ہو سکتا ہے پہاڑ ہوا میں اڑ جائے؟ اب پیغمبر دیکھ رہے ہیں ابو جہل کا چہرہ، کہنے لگا پھر چاہتا کیا ہے؟ اب جو چاہتا کیا ہے؟ کہنے لگا بھئی ہمیں کیا پتا کہ عیسیٰ کیسے ٹھیک کرتے تھے اور کیسے بتاتے تھے کیا کھایا ہے اور کیسے بتاتے تھے کیا چھپایا ہے، اور ابراہیم آگ میں گئے اور گلزار ہو گئی، یہ تو تمہارے قرآن کے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ افسانے ہیں، تم یہ سب کر کے دکھاؤ تو ہم مانے، ہم نے تو تم سے نہیں دیکھا، پھر تم کس بات کے نبیوں کے سردار ہوئے؟ پیغمبر مسکرائے کا دیکھ قرآن آ چکا ہے اور اس سے بڑا معجزہ قیامت تک نہیں ہے، اللہ نے ہر نبی کو کچھ معجزے عطا کیے ہیں اور مجھے دو بڑے معجزے عطا کیے ہیں، ایک کو قرآن کہتے ہیں دوسرے کو علی کہتے ہیں۔ نام علی پہ اللہ کرے جو چہرہ مرجھایا ہوا ہے وہ کھل جائے، ورنہ وہ چہرہ قبر میں بھی کھلنے کی توفیق نہیں رکھے گا۔ یہ میں ممبر سے کہہ رہا ہوں، جو آج علی کے ذکر پہ نہ کھلتا ہو، مرجھا جاتا ہو، میرے سامنے کھلتے ہوئے چہروں کا انبار لگا ہوا ہے، الحمدللہ چہروں پہ مسرت اور ولایت چھلکی پڑ رہی ہے، دکھا ہوا ہے علی کا عشق۔ میں جملہ کہنے جا رہا ہوں، جیسی نبی نے یہ کہا نا بھئی قرآن آ گیا، علی آ گیا، معجزہ کافی ہے، حضرت جبرائیل نے آ کے کہا ہے میرے حبیب اللہ کہہ رہا ہے آپ کی بات ٹھیک ہے، علی بھی کافی ہے، معجزہ بھی کافی ہے، لیکن یہ ہماری قدرت پہ شک کر رہے ہیں، ہم نے عیسیٰ کو دیا، ابراہیم کو دیا، موسیٰ کو دیا، ان سب کو معجزے دیے، انہیں بتائیں میں صرف نبی نہیں ہوں، جملہ ضائع نہ کرنا، میں ولی بھی ہوں، اور جیسے اللہ قادر ہے ویسے ولی ہے، جیسے خانے والوں ٹھیک بیٹھے ہو، ہاتھ اٹھاتے رہنا، بچوں میرے ساتھ رہنا، باہر والوں میرے ساتھ رہنا، ادھر والوں، جیسے اللہ قادر ہے ویسے اس کا ولی قادر ہے۔ کہنے لگے پھر کیا کریں؟ کہا اچھا بھائی تم میں سے کون کون؟ وہ 5-6 گروہ لے کے آ گیا، سارے جمع ہو گئے۔ اب آیا تھا کس لیے؟ نعوذ باللہ اللہ کے ولی مطلق کو چھٹلانے کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ بھائی نبی وہ ولی ہے جو علی سے بھی پہلے ولی ہے، تبھی تو کہا تھا جس کا میں ولی ہوں اس کا، یہ تو پہلے نبی ولی ہے، لیکن ہاں آ رہا ہے تذکرہ علی کا، میں جانتا ہوں علی واجہ سے کوئی اور نام سننے کا عادی ہی نہیں ہے، تو مجھے اس منزل تک لانا ہے اپنے سننے والوں کو، لیکن یہ شان رسالت پہنچے تو مرتبہ علی پہنچے۔ 3-4 گروہ آ گئے، کہلے کیا چاہتے ہو؟ ایک نے کہا بھائی وہ موسیٰ کے طور والا معجزہ دکھاؤ ہمیں، دوسرے نے کہا وہ ہمیں طوفان نوح والا معجزہ دیکھنا ہے، عرب کے صحرا میں آیت نہ بھولنا، علی والوں آیت نہ بھولنا، ساری بات قرآن کی آیتوں کے سائے میں ہونی چاہیے۔ آسمان سے بھی پانی آیا تھا، زمین سے بھی پانی نکلا تھا۔ تیسرے نے کہا عیسیٰ کہتے تھے موسیٰ کا طور بلند ہونا، تیسرے نے یہ کہا کہ ابراہیم کی آگ کا گلزار ہونا، یہ معجزہ بھی ہمیں دیکھنا۔ آخر میں بچا ابو جہل، پیغمبر نے کہا تیری کیا فرمائش ہے؟
کہہ لگے وہ جو تمہارا نبی عیسیٰ کہتا ہے نا کہ میں یہ بھی جانتا ہوں کیا کھا گیا ہو، یہ بھی کیا ہے کہ جو گھر میں چھپا کیا ہے وہ بھی جانتا ہوں، وہ میں نے دیکھنا ہے۔ پیغمبر نے باقیوں سے کہا جو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ نوح کا طوفان کیسے آیا تھا وہ مکے کے باہر چلا جائے، جو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ طور کیسے بلند ہوا تھا وہ کعبے کے صحن میں بیت اللہ میں آ جائے، جو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آگ کیسے گلزار ہوئی تھی وہ مکے کی دوسری طرف چلا جائے اور تو یہاں بیٹھ جا۔ بھائی بات ساری اشاروں میں کہہ کے گزر جاؤں گا، مسئلہ یہ ہے بات کھول کے کہو تو زمانہ جینے نہیں دیتا اور چھپا کے کہو تو مومن داد نہیں دیتا۔ تو تھک تو نہیں رہے نا؟ پیچھے والوں میرے ساتھ ہو، بہادر مولا سلامت رکھے، نورتے ہاتھوں کو باکرامت رکھے، کسی کا محتاج نہ کرے۔ کیا کہا ابو جہل تو وہاں چلا گیا۔ یہ بات ہے مکے کی، ابھی مدینے آئے نہیں ہے، سیدہ اور علی کا عقد ہوا نہیں ہے، حسنین اس دنیا میں ظاہر ہوئے نہیں ہے، ایسے میں وہ چلتے چلے گئے جیسے ہی کوئی ابو قبیس کی پہاڑی ہے، پہاڑ کے ساتھ جو سیدھی زمین ہوتی ہے نا اسے کہتے ہیں پہاڑ کا دامن۔ سنا ہے وہ پہاڑ کا دامن؟ یہ رکھا اسلام آباد میں دامن کو، پہاڑ کا دامن جو سامنے سیدھی زمین ہوتی ہے، وہ پہاڑ کے دامن میں گئے، وہ کعبے کے شہر میں گئے، وہ مکے کی دوسری طرف چلے گئے۔ تھوڑی دیر گزری، ابو جہل پیغمبر کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، دوڑا وہ گروہ آیا جو طوفان نوح کا معجزہ دیکھنے گیا تھا۔ قرآن نے کیا کہا ہے؟ اگر بھٹکو گے ہم نیچے سے بھی عذاب دے رہے ہوں گے، قدموں کے نیچے سے، اوپر سے، آسمانوں سے بھی، دائیں سے بائیں سے۔ علی والو توجہ، وہ دوڑا سارا گروہ آیا، پیغمبر کے قدموں پہ گرا کہ سرکار آمنا بکا، آمنا بکا، آمنا بکا، ہم آپ پر ایمان لے آئے، آپ پر ایمان لے آئے، آپ پر ایمان لے آئے۔ پیغمبر نے کہا اپنے سردار کو بتاؤ ہوا کیا تھا؟ کہ ہم یہ ہنستے ہوئے جا رہے تھے، ایسا بھی کہیں ہوتا ہے عرب کے لق و لق صحرا میں، کہاں سے طوفان آ جائے گا، کہاں سے پانی آ جائے گا، یہ تو افسانہ ہی افسانہ لگتا ہے، کہانی ہی کہانی لگتی ہے، قصہ ہی قصہ لگتا ہے، جملہ آ رہا ہے، ہوا کے جھونکے کی طرح گزر جاؤں گا۔ ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے، کسی نے شانہ ہلا کے کہا او بھائی یہ پیروں میں پانی کہاں سے آ رہا؟ او بھائی پریشان ہو؟ اچھا او بھائی پیروں میں پانی کہاں سے آ رہا ہے؟ پانی نے چڑھنا شروع کیا، اچانک آسمان میں دروازے کھلے۔ قرآن کہتا ہے جب طوفان نوح آئے نا، بے ماء منہمر، بے مقدار پانی ہم نے آسمان سے برسایا۔ کوئی ابو قبیس کا دامن ہے، آسمان سے در کھلے، زمین سے پانی بلند ہونا شروع کیا، آسمان سے پانی برس رہا ہے۔ آیت یاد آ رہی ہے، سر کے اوپر سے بھی عذاب آئے گا، پیروں کے نیچے سے بھی عذاب آئے گا، پانی یہاں سے بڑھ رہا ہے، وہاں سے بہ رہا ہے، آسمان سے برس رہا ہے۔ اب خالص اردو زبان کا فقرہ کہنے جا رہا ہوں، جملے کی قدر کرنے والے میرے سامنے ہے۔ پانی ٹخنوں تک آیا، ٹخنوں سے پنڈلیوں تک آیا، پنڈلیوں سے رانوں تک آیا، رانوں سے شکم تک آیا، شکم سے سینے تک آیا، سینے سے گلے تک آیا۔ جو لفظ سننا جانتے ہو بیدار ہو، قریب تھا کہ پانی سر سے گزر جاتا، قریب تھا کہ پانی تھکنا نہیں، جہاں جانا ہے وہاں ساتھ چلو میرے، پانی سر سے گزر جاتا۔ سامنے دیکھا پہاڑ ہے، یاد آیا جب نوح کا طوفان آیا تھا تو بیٹا کہاں گیا تھا؟ پہاڑ۔ تو کفار مکہ تو دیکھا پانی بڑھ رہا ہے ہمارے ساتھ ساتھ، بھاگے، پہاڑ چڑھنا شروع کیا۔ اب یہ پہاڑ چڑھ رہے ہیں، پانی پیچھے چڑھ رہا ہے۔ میری طرف دیکھنا، یہ پہاڑ چڑھ رہے ہیں، پانی پیچھے چڑھ رہا ہے، یہ پہاڑ چڑھ رہے ہیں، پانی پیچھے چڑھ رہا ہے، یہ پہاڑ چڑھ رہے ہیں، پانی پیچھے چڑھ رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کفار کو پہاڑیاں چڑھنے کی عادت بڑی پرانی، ہاں کفار مکہ کی بات ہو رہی ہے، پہاڑیاں چڑھ گئے۔ سمجھ کیا رہے تھے؟ جیسے نوح کا بیٹا سمجھ رہا تھا طوفان سے بچ جائے گا، چڑھ گئے پہاڑی۔ اب دیکھ رہے ہیں نیچے پانی اوپر آ رہا ہے، پیروں میں آیا، ٹخنوں میں آیا، پنڈلی میں آیا۔ یاد آیا نبی نے کہا تھا نوح نے سفینہ بنایا تھا تو کوئی نہ کوئی ہماری مدد کا وسیلہ بھی تو ہونا چاہیے۔ علی والوں تھک کے نہیں سننا، کہتے ہم نے دیکھا جب پانی ہمارا سطح سامنے آ گئی، ایک آدمی، ایک شخص نورانی سامنے کھڑا تھا، تو بچے پانی کی سطح پر اس کی ہاتھ پکڑے کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے جو طوفان سے بچنا چاہے یہ دامن تھام لے۔ سے بچنا چاہے
سے بچنا چاہے وہ ایک جوان کھڑا ہے، دو چھوٹے چھوٹے شہزادے کھڑے ہیں، دونوں نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، اپنا دامن بڑھا کے کہہ رہے ہیں جو طوفان سے بچنا چاہے بلا تجویز دامن کو تھام لے۔ ہم پہچانتے تو نہیں تھے، افراتفری کا عالم تھا، طوفان آیا ہوا تھا، جان بچانی ضروری تھی، ہم نے بچوں کا بھی دامن تھاما، جوان کا بھی دامن تھاما، سرکار پانی اترتا چلا گیا، انہوں نے ہمیں پہاڑ کے دامن میں اتارا، وہ غائب ہو گئے۔ بات کرتے کرتے اگر تم نے میرا چہرہ نہ دیکھا تو پھر الگ ہو جاؤ گے، میں الگ ہو جاؤں گا۔ پیغمبر سے کہتے کہتے سرکار پانی اتر رہا تھا، ہم نیچے آ رہے تھے، دامن پکڑا ہوا تھا، اچانک دیکھتے دیکھتے دائیں دیکھا، چیخ مار کے کہا یہ کہاں سے آیا؟ اسی نے تو پانی سے بچایا۔ سب مل کے مولا کا نام ہے۔ توجہ ہے؟ یہ کہاں سے آیا؟ ابھی تو یہ پہاڑ پہ ہمیں پانی سے بچا رہا تھا۔ کہ یہ میرا بھائی، میرا وسیع، میرا ولی علی ہے۔ نہیں، میں نے تو جملہ کہہ بھی دیا اور چیچے وطنی والے الگ ہو گئے اور میں الگ ہو گیا، اکیلا تو نہیں تھا۔ ابھی تو عقد ہی نہیں ہوا، ابھی تو شادی ہی نہیں ہوئی، ابھی تو مدینے ہی نہیں آئے کہ سرکار اس کے ساتھ دو چھوٹے چھوٹے بچے تھے، انہوں نے اپنا دامن پکڑایا تھا۔ جملہ ضائع نہ کرنا، 7 دنوں کا نچوڑ تمہارے حوالے کر رہا ہوں کہ ان کا دامن پکڑا تھا کہ وہ حسن و حسین ہے، وہ ابھی دنیا میں آئے نہیں۔ سوچو نا علی والوں، جو آئے ہی نہیں وہ اتنے قادر ہیں تو علی کتنا کا۔ آئے ہی نہیں، علی کے وہ بیٹے اتنے قادر ہیں جو ابھی دنیا میں آئے ہی نہیں، تو خود بابا کتنا قادر ہوگا؟ کہنے کہ سرکار ہم ایمان لے آئے۔ اب جو بھی دائیں بائیں دیکھے گا وہ اپنا نقصان خود کرے گا۔ پیغمبر پلٹے، اب جسے یاد ہے کہ پہلو میں کون بیٹھا ہوا ہے، پلٹ کے کہنے لگا ہاں بھائی کیا خیال ہے؟ ہاں باقی 2 گروہ آ جائیں پھر بات کریں گے۔ یہ تو اپنی طرف سے کچھ بھی کہہ سکتا ہے، باقی 2 آئیں اور دیکھیں گے۔ اتنے میں دوسرا گروہ دوڑتا ہوا آ گیا، قدموں پہ گرا، آمنا آمنا آمنا، ہم ایمان لائے ہم ایمان لائے ہم ایمان لائے۔ کہ تم کون ہو؟ ذرا اپنا تعارف کرو کہ ہم وہ ہیں جنہوں نے یہ کہا تھا کہ پہاڑ بھی کہیں بلند ہوتے ہیں، آپ نے ہمیں کہا تھا جا کے کعبے کے صحن میں بیٹھ جائیے، ہم کعبے کے سائے میں بیٹھے ہوتے۔ میں لفظ لفظ کی روایت کے جملے فقرے ہر بات کی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ اچانک کعبہ ہوا میں بلند ہو۔ اچھا سن لو، حوالہ سن لو، تفسیر امام حسن عسکری سے پڑھ رہا ہوں، جا کے تسلی کر لینا، ہونی چاہیے علماء خطبہ کے پاس۔ کھڑا کعبہ ہوا میں بلند ہو گیا۔ اچھا بھئی اب کوئی ایسے ہوا میں بلند ہو جائے تو نیچے سے بھاگنے کا رستہ تو ہوتا ہے نا، کہ لیکن سرکار کمال یہ ہے ہم قدم ہلاتے تھے، ہلتا نہیں تھا۔ ہم قدم ہلا رہے تھے، قدم ہلتا نہیں تھا۔ سرکار ہمارے پاؤں من بھر کے ہو گئے، ہم سے ہلا نہیں جاتا تھا۔ قریب تھا کہ کعبہ ہم پہ گر جائے۔ آپ کے چچا جناب حمزہ آئے، انہوں نے اپنا نیزہ اٹھا کر نیزے کی انی پہ کعبہ روک لیا۔ نعرہ ایک بھی اب تک ویسا نہیں لگا جیسا میں چاہ رہا ہوں۔ آپ سلامت رہے، توجہ ہے نا، توجہ تھک تو نہیں رہے، بہت تیزی سے جانا ہے آج آگے۔ دوسرا گروہ آیا، پیغمبر نے پہلے والے کی طرف دیکھ کے فرمایا جنہیں تم نے دیکھا تھا وہ دنیا و آخرت میں میرا سفینہ نجات ہے۔ دنیا و آخرت میں میرا سفینہ نجات ہے، وہ تمہیں نہ یہاں ڈوبنے دیں گے نہ
وہاں ڈوبنے دیں گے۔ اور یہ جس میرے چچا حمزہ کو تم نے دیکھا ہے کہ نیزے کی انیس سے اس نے اڑتا ہوا کعبہ روک لیا، آؤ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں محشر کا میدان ہوگا، جہنم کی لپٹیں 500 سال کے فاصلے پر۔ آپ کیوں ڈر گئے؟ جس کے دل میں علی ہوں محشر میں، اس کی جہنم کی لپٹیں اس کی بگاڑے گی کیا؟ آؤ میں شیعہ سنی کتابوں میں دکھاتا ہوں، تمہیں پتہ نہیں ڈرا کس نے دیا ہے اتنا علی والوں۔ جیسے ہی مومن گزرے گا صراط پہ سے، نیچے جہنم ہوگی، جہنم پکار کے کہے گی جز یا مومن، مومن جلدی جا تیرا نور مجھے بجھا رہا ہے۔ ڈر کیوں گئے ہو بھائی؟ یہ میں صرف شیعہ کتابوں کی بات نہیں کر رہا، علماء اہل سنت کی درجنوں کتابوں میں یہ حدیث دکھا سکتا، جو یا مومن، مومن جلدی گزر تیرے نور سے آگ بجھ رہی ہے۔ توجہ، یہی میرے چچا حمزہ ہوں گے، جیسے ہی لپٹیں آگے آئیں گی، یہی نیزہ مار کے جہنم کی آگ کو پیچھے ہٹائے گا۔ تیسرا گروہ میں روک رہا ہوں، آخر میں بتاؤں گا ورنہ تقریر کا رخ مڑ جائے گا۔ تیسرا گروہ بھی آیا، وہ بھی قدموں پہ گرا، آمنا 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 آمنا، ہم ایمان لائے ہم ایمان لائے ہم ایمان لائے ہم ایمان لائے۔ آیت بھولی تو نہیں؟ توجہ، ہاں بھائی، ہم نے کوئی قیمت دی ہو ان سے، کوئی موقع کا کر لیا ہو، یہ تمہارے حق میں بولنا ہے۔ ایک معجزہ تو رہتا ہے نا، اب کون سا رہ گیا؟ آگ والا بھی ہو گیا، وہ جو تیسرا گروہ آیا وہ آگ والا دیکھ کے آیا، طوفان والا بھی ہو گیا، تور والا بھی ہو گیا، رہ گیا عیسیٰ بتا دیتے تھے کیا کھا کے آئے ہو، کیا چھپا کے آئے ہو۔ جیسے ہی آیا کیا لگا، میں وہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیا کھا کے آئے ہو، کیا چھپا کے آئے ہو۔ پیغمبر نے دیکھ کے کہا اچھا چل پھر تجھے بتا دیتے ہیں، آج تو نے ایک مرغا بنوایا تھا، تیرے گھر پہ دق الباب ہوا، ابھی تو نے پہلا نوالا توڑا تھا، تو کیونکہ ابو جہل ہے اور جاہل کنجوس بھی ہوتا ہے۔ ہاں، علم کا تعلق سخاوت سے ہے، جہل کا تعلق کنجوسی سے، جاہل کنجوس بھی ہوتا ہے۔ اور تو چونکہ ابو جہل ہے، تیرا بھائی دروازے پہ تھا، تو نے اس لالچ میں کہ اسے نہ کھلانا پڑ جائے اس پہ پوشاک ڈال دی، اور تو اپنے بھائی کے ساتھ آ گیا کہ ایسا بھی کہیں ہوتا ہے، پتہ نہیں اپنی طرف سے کہانیاں بنا رہا ہے۔ مسکرا کے پیغمبر نے فرمایا جبرائیل ذرا اس کے گھر سے جبرائیل اس کے گھر سے پکا ہوا مرغا تو لے کے آنا۔ مرغا سامنے آیا، اب صلوات بھیجئے بابا جی۔ بھائی سب مل کے صلوات پڑھیے، جتنا اہل بیت کا نام بلند ہے۔ بس بیدار رہیے، میں جانتا ہوں تھک گئے ہیں آپ، بہت تیزی سے مجھے آگے جانا ہے۔ تیسرا گروہ بھی آ گیا، کہنے لگے یہ رکھا ہوا ہے مرغا، کہنے لگا تو کیا ہوا، دن میں پورے مکے میں اللہ جانے کتنے پرندے پھونے جاتے ہوں گے، پتہ نہیں کہاں سے اپنے نعوذ باللہ اپنے جادو سے منگا لیا ہے اور میرے گلے ڈالنے ہیں کہ میں نے بنوایا ہوا ہے۔ کہنے لگے دیکھ اتنی نشانیاں بھی دیکھ کر تو رہے گا تو ابو جہل ہی، لیکن اگر یہ پرندہ خود بول کے بتائے کہ تو تھکنا نہیں، تھوڑی سی دیر نہ تھکنا بس، اگر یہ پرندہ خود بول کے بتائے کہ تو نے اسے بنوایا ہے۔ پرندہ اٹھا، توجہ، پرندہ اٹھا ابو جہل کی طرف، پکا ہوا ہے، اٹھا ابو جہل کی طرف دیکھ کے کہنے لگا السلام علیکم یا رسول اللہ، اسی ابو جہل نے مجھے پکوایا تھا، بوٹی توڑی تھی، اس کا بھائی آ گیا تھا، یہ اسے کھلانا نہیں چاہتا تھا، ڈھانک کے رکھ دیا تھا۔ پیغمبر نے اور کوئی دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ تو اپنے جادو سے بتا دیا تم نے، اور میں نے چھپا کے کیا رکھا ہے، میں نے تو کچھ چھپایا ہی نہیں ہے۔ پیغمبر نے کہا اچھا پھر وہ جو لوگوں کے 10,000 دینار ادھار لے کے تو نے کہہ دیا ہے کہ چوری ہو گئے ہیں، سننا وہ جو لوگوں کے 10,000 دینار تو نے لے کے کہہ دیا کہ چوری ہو گئے، انہوں نے کہا کیا؟ اب جانتا تو تھا ذلت کا تعزیہ نہ کہاں پڑا ہے،
کہنے لگا دیکھا پھر میرے اوپر الزام لگا دیا، یہ اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، اس دل میں جو آتا ہے پتہ نہیں کون کون سے کس سے کہانیاں بنا دیتا ہے۔ کہنے لگے دیکھ مان لے ابو جہل، پروردگار تجھے آیتوں پہ آیتیں دکھا رہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ تجھے عزت دے دے، لیکن تو اپنے آپ کو ذلیل کرنا چاہتا ہے۔ کہ نہیں میں نہیں مانتا۔ پیغمبر نے کہا جبرائیل ذرا دیناروں والی تھیلی تو لے کے آنا، جبرائیل ذرا دینار، بات تھکنا نہیں، بات ختم ہو رہی ہے، میں نے تمہاری احمد کو تمام کر دیا، جبرائیل ذرا دینار والی تھیلی لے کے آنا۔ تھیلی آ گئی، اب پریشان تو ہو گیا، تب پھنس تو گیا ہے۔ اس نے کیا یہ تھا، لوگوں کا ادھار تھا، امانتیں تھی اس کے پاس، اس نے لوگوں سے کہہ دیا مال چوری ہو گیا، زمین کھود کے زمین میں دفنا دیا، اور پیغمبر نے تو مال منگا لیا جبرائیل سے، سامنے رکھا ہوا ہے، علی ساتھ کھڑے ہیں، کہنے لگے یہ تیرا مال ہے یا نہیں؟ اب دونوں طریقے سے پھنسا ہوا ہے، کہہ دے تو نبوت کی حقیقت کی دلیل، نہ مانے تو مال جانے کا خطرہ۔ بہت سوچنے کے بعد کہنے لگا نہیں، مال کھودوں گا، اس کو نہیں مانوں گا۔ جیسے کہ اس نے یہ کہا نہیں 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 میرا مال نہیں ہے، پیغمبر نے کہا پھر سوچ لے۔ کہنے لگا نہیں میرا مال نہیں ہے، نبی نے کہا پھر سوچ لے کہ میرا مال نہیں ہے۔ عزیزارو جملے کتابوں کے نہ ہوتے میں نہ کہتا، مسکرا کے پیغمبر نے فرمایا سجیتن الکرم، کرم کرنا ہماری عادت ہے، پھر سوچ لے۔ ہاں نوجوانوں میرے ساتھ دینا خدا کے لیے، حیرت میں تو نہیں ہو نا؟ ہاں اس کے فضائل پہ حیرانی بری بات نہیں ہے، پریشانی بری بات ہے۔ جو آل محمد کے فضائل پہ یہاں پریشان ہوتا ہے وہ محشر میں بڑا پشیمان ہوتا ہے۔ توجہ پڑھوں، ادھر والو باہر والو، سامنے پڑے ہوئے پیسے کتنے ہیں؟ 10,000 دینار، اس میں 300 اس کے اپنے بھی تھے۔ ہمیں ممبر سے دیانت یہی ہے، جو لفظ لکھے ہوئے ہیں وہ آپ کے حوالے کر، 300 اس کے اپنے ذاتی بھی تھے، ابو جہل کے۔ پیغمبر نے کہا دیکھ لے تیرے نہیں ہے، کرم کرنا ہماری یہ ذات ہے۔ کہا نہیں 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 ہے میرے نہیں ہے، میرا کیا تعلق ہے اس سے، پتہ نہیں کہاں سے لا کے میرے گلے ڈال دیا آپ نے۔ پیغمبر نے کہا علی مکے جاؤ، فلاں 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 شخص کو بلا لاؤ۔ علی گئے، سارے اشخاص کو جمع کر لائے، مسکرا کے پیغمبر نے فرمایا تیرا ابو جہل میں 200 کا قرضہ ہے، تیرا 500 کا قرضہ ہے، تیرا 1000 کا قرضہ ہے، تیرا تھکنا نہیں، تو 1000 کا قرضہ ہے کہ سرکار ہے کہ اپنا اپنا قرضہ لیتے جاؤ، اب پیسے جا رہے ہیں، اس کا لہو خشک ہو رہا ہے۔ جب 300 اس کے والے بچے، پیغمبر نے کہا یہ بھی چاہیے یا خیرات کر دوں؟ یہ بھی چاہیے یا خیرات کر دوں؟ آپ نے دیکھا کچھ لوگ اپنا سب لٹا دیتے ہیں مگر علی کو نہیں مانتے، نبی کو نہیں مانتے۔ چاروں دلیلیں مانگی، دی پیغمبر نے۔ چوتھا گروہ جو آیا تھا، جسے میں نے روک لیا تھا، وہ بھی سن لیجئے تاکہ بات آگے بڑھ جائے۔ چوتھا گروہ آیا، کہتا ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا چاہا کہ ابراہیم کے لیے آگ کیسے گلزار ہوئی تھی۔ کہتے ہیں ہم چلے، سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، مکے کی نارمل گرمی تھی، روزانہ کی گرمی تھی، روزمرہ کی گرمی تھی، لیکن اب جو ہم آئے اچانک آگ کے شعلے برسنے شروع ہوئے۔ توجہ، اچانک نہیں، ایک صلوات پڑھیں ایسی تو پتہ چلے کچھ سننا چاہ رہا ہے۔ لگاؤ نا سب مل کے بھائی، سب مل کے مولا کا نام ہے۔ 2-4 منٹ ہیں، تھکے تو نہیں؟ بات ایک آخری ہے، بات میں منزل سے قریب ہو رہا ہوں۔ کہتے ہیں ہم گئے، جیسے برف کے اولے پڑتے ہیں نا، ویسے آگ کے انگارے برس رہے ہیں۔ کہتے تھوڑی دن میں ہمارے کھال میں، اب جس نے کبھی جانور کے گوشت بھونتے دیکھا ہے، چٹانے کی کھال کی آواز آتی ہے جب کھال سکڑ رہی ہوتی ہے۔ کہتے ہم اتنی گرمی ہو گئی، کھول کے رکھنا بھائی، اس نے اتنی گرمی ہو گئی ہماری کھال چٹکنے لگی، ہمیں اپنی کھال کے چٹکنے کی آوازیں آ رہی تھی، پسینے سے شرابور سے زبانیں باہر آ گئی تھی پیاس سے۔ اچانک ہم نے دیکھا آسمان میں کوئی بی بی نمودار ہوئی ہے، اس کی چادر کا پلو لٹک رہا ہے، چادر سے دھاگے نکل رہے ہیں، آواز آ رہی ہے ان دھاگوں کو تھامتے
چلے جاؤ، ایمان لاتے چلے جاؤ۔ ہم کہتے ہوئے لا الہ دھاگوں کو پکڑ رہے تھے، وہ چادر بلند ہوئی، ہمارے گھروں میں ہمیں پہنچا گئی۔ پیغمبر وہ کون تھی؟ پلٹ کے کہا وہ جو ابھی دنیا میں آئی نہیں۔ وہ جو دنیا میں آئی، آپ نے دیکھا یہ آ جائیں تو بھی قادر ہیں، یہ نظر نہ آئیں تو بھی قادر ہیں۔ چادر کا بہتر دیکھیں، یہ چادر کا بلا تشبیہ پلو لٹک رہا ہے، یہ دھاگے نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ایک دھاگے میں 10,000 افراد لٹک جائیں۔ کہ یہ کون ہے؟ کہ یہ میری دختر سیدہ ہے۔ اور کہ سنو، جب میں دروازے پر سیدہ رکیں گی اور اللہ ایک نوری چادر عطا کرے گا، اور جب سیدہ دروازے پہ رکیں گی تو اس چادر کا پلو صراط مستقیم پہ پھیلا ہوا ہوگا۔ آواز دی جائے گی حسین کے رونے والے کہاں ہیں؟ ایک اعلان ہوگا، جو جو حسین پہ آنسو بہاتا رہا ہے وہ اس چادر کے پلو کو تھامے، دھاگوں سے جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ سوچو نا، جس نے نبی کی دلیل کے لیے کفار مکہ کو بچایا ہے، وہ آج قاسم پہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، آپ کی آنکھوں نے اشکوں کا وضو کر لیا۔ بس زیادہ پڑھ گیا میں، رونے کی راتیں آ گئی ہیں۔ وہ جو پردے داروں میں آئی ہوئی ہے نا، وہ نہ مجھ سے جنگیں سننے آتی ہے، نہ فضائل سننے آتی ہے۔ وہ بی بی تمہارے 2 آنسو اپنے آنچل میں سمیٹنے آتی ہے۔ نوجوانوں سن لو، آج کی رات سے گریبان چاک کر لینا، ہنسی کو چہروں سے حسین کے ماتم میں گزارنے کی کوشش کرنا ہے۔ 7 محرم وہ تاریخ ہے کہ 4 کو پانی بند ہوا ہے، 4 کو خیموں میں پانی بند ہوا ہے، 7 کو خیموں میں پانی ختم ہو گیا ہے۔ اب حسین کے خیموں سے ایک صدا آ رہی ہے، التاش التاش۔ 4 شخصیات ایسی ہیں کہ جنہوں نے 4 محرم کے بعد بڑا تھوڑا پانی پیا ہے کہ کہیں بچوں کے لیے پانی کم نہ پڑ جائے۔ ایک کو زینب کبریٰ کہتے ہیں، دوسرے کو حسین ابن علی کہتے ہیں، تیسرے کو عباس دلاور کہتے ہیں۔ عزاداران امام 10 کو حسین اور عباس تو دنیا سے چلے گئے، اللہ جانے زینب کو پانی کب ملا۔ تمہاری آوازیں بلند ہو گئی ہیں، آزاد کرنا اپنی آوازوں کو۔ عزادارو، آج اس اجڑی ہوئی ماں کو پرسہ دینا ہے جس کا یتیم کربلا میں حسین کے کام آ گیا۔ ہاں میری ماں و بہنوں، خدا تمہاری گودیاں سلامت رکھے۔ ابھی مہدی برآمد ہوگی، جناب قاسم کے تبرکات برآمد ہوں گے۔ خدا ان گودیوں کو آباد کرے جو آباد نہیں ہے۔ حسن کا چمن اجڑ گیا، اجرکم اللہ۔ ابھی چند دنوں کے تھے قاسم، شعبان میں آیا ہے شہزادہ اس دنیا میں۔ پہلا محرم کا چاند آیا، دوسری تیسری گزر کے چوتھی کا دن آیا۔ جناب فروا ہاتھوں پہ اٹھا کے لنگوالی، آپ کے قاسم نے 3 دن سے نہ کچھ کھایا ہے نہ پیا ہے۔ ایک مرتبہ روک کے کہا، ام فروا یہ قاسم کربلا والوں میں سے ہے، یہ پیاسا رہے گا، یہ بھوکا رہے گا، یہ اس عالم میں مارا جائے گا۔ عزادارو، روز کچھ نہ کچھ خواب میں دیکھتی ہے بی بی۔ ایک دن خواب دیکھا، مادر قاسم نے بیوائے حسن والی کے پاس آئی کہ حسن مولا یہ بتا دیجئے میں نے خواب دیکھا ہے۔ کہ کیا دیکھا ہے بی بی؟ کہ دیکھا ہے میں ایک صحرا میں کھڑی ہوئی ہوں۔ جو لفظ سننا جانتا ہے نا، ماتم کرنا جس کے دل میں کلیجہ گوشت کا لگا ہوا ہے، سینے میں دل گوشت کا ٹکڑا ہے، پتھر نہیں ہے، جملہ سننا۔ بی بی فرما نے کہا میں نے ایک پھول گلاب کا اٹھایا ہوا ہے، اچانک صحرا میں ہوا چلی، والی اس پھول کے پتے بکھرنے شروع ہو گئے، پھول کی پتیاں بکھرتی جاتی ہیں، میں ایک ایک پتی کے پیچھے چلتی جاتی ہوں، پتی
بچیوں کو سمیٹتی جا رہی ہوں، حسن مولا نے رو کے کہا کوئی میرے حسین کو بلا لائے۔ حسین کا آنا تھا کہ حسین بھابی فروا نے خواب دیکھا ہے، حسین تعبیر بتا دو۔ بی بی نے خواب سنایا، حسین روتے روتے زمین پہ بیٹھ گئے کہ بی بی قاسم جانے حسین کا مقدر جانے، کربلا کے ریگزار پر میں کیسے گٹھڑی بنا کر اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ اللہ دارو اس کا ماتم ہے جو مظلوم کا مظلوم بیٹا ہے، باپ کے جگر کے 72 ٹکڑے ہوئے، قاسم کے بدن کے ٹکڑے ہوئے۔ اجرکم اللہ۔ ابھی زخمی تھے حسن مولا زہر کی شدت سے۔ میں پڑھوں گا، تفصیل سے مسائل پڑھوں گا۔ گریہ کرنے کی راتیں ہیں، رونے کی راتیں ہیں، ان بیویوں کو پرسہ دینے کی راتیں ہیں جو تمہارے عزاخانوں میں مہمان بن کے آئی ہیں۔ یہ سوچ کے رونا 2 راتیں رہ گئی ہیں عاشور میں۔ آج سکینہ بھی پرسہ لینے آئی ہے، آج جناب زینب بھی پرسہ لینے آئی ہے، آج قاسم کی غریب ماں بھی آئی ہوئی ہے، اللہ لارو آج بی بی رباب بھی آئی ہوئی ہے۔ پانی بند ہو چکا ہے، حسین کے خیموں سے اللہ تشبیح صدا ہے۔ سن لیا جملہ، دوڑتا ہوا 2 برس کا قاسم حسن کے سینے پہ آ کے لیٹ گیا۔ بی بی فروا نے آواز دیتی کہ قاسم نا میرے لال، بابا کا سینہ بڑا زخمی ہے۔ حسن مولا نے ہاتھ کا اشارہ کیا، فروا میرے لال کو سینے پہ لیٹا رہنے دو۔ پھر بوسہ لینے شروع کیے، رخساروں کا بوسہ لیا، گلے کا بوسہ لیا، سینے کا بوسہ لیا، کمر کا بوسہ لیا، پیروں کا بوسہ لیا۔ حسین نے تڑپ کے کہا بھیا اتنے بوسے؟ کہا حسین اللہ جانے کس گھوڑے کی ٹاپ کہاں پڑے۔ کرنا ماتم، تمہارے ماتم پہ پابندی نہیں ہے، تمہیں رونے پہ تماچا نہیں مارا جاتا۔ تمہارے چھٹے امام سجدے میں سر رکھ کے کہا کرتے تھے پالنے والے ان چیخوں پہ رحمتیں نازل فرما جو ہمارے مصائب میں بلند ہوتی ہیں۔ جب امام کے گھر مجلس ہوتی تھی تو پلٹ کے کہتے تھے جابر تجھے میرے جد کی مظلومیت پہ رونا نہیں آتا؟ جابر رومال پھیلا کے کہتا مولا دیکھو آنسووں سے رومال بھیگ گیا ہے۔ رو کے کہتے جابر ایسے نہ رویا کر۔ کہ مولا پھر کیسے رویا کروں؟ کہ جابر جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کھلا کے، جابر جیسے دادی زہرا حسین کے لاشے پہ ہو۔ یا اللہ دارو، حسن مولا کو اللہ جانے کیا یاد آیا کہ ہمیں فرمایا کاغذ قلم تو لانا ہے۔ مولا نے کچھ لکھنا شروع کیا، لکھ کے کاغذ کو بند کیا، قاسم کے بازو پہ باندھ دیا کہ دیکھو جب کوئی برا وقت آ جائے نا تو اس کاغذ کو کھول لینا۔ اللہ دارو وقت گزرتا گیا، 9 محرم کی رات آ گئی ہے، جناب فروا کے زانوں پہ قاسم کا سر ہے۔ بی بی زلفوں میں ہاتھ پھیر کے کہتی ہیں قاسم کل تو دوہرا امتحان ہے بیٹا، ماں کو زہرا کی بارگاہ میں سرخرو کرنا ہے، بابا حسن کے بدلے کا شہید ہونا ہے، بابا حسن کے بدلے کی جنگ لڑنی ہے، بابا حسن کے بدلے جان قربان کرنی ہے۔ اللہ دارو ماں کی آغوش سے اٹھے قاسم، اس خیمے میں آئے جہاں عباس اور علی اکبر تھے۔ عباس اور علی اکبر گفتگو کر رہے تھے۔ عباس نے آگے بڑھ کے کہا کل میں آقا پہ جان قربان کروں گا۔ علی اکبر نے تڑپ کے کہا چچا جان آپ تو بابا کا زور کمر ہے، اگر آپ چلے گئے تو بابا کی کمر ٹوٹ جائے گی، پہلے میں جاؤں گا۔ کہ نہیں شہزادے آپ تو آقا کی آنکھوں کا نور ہے نا، آپ چلے گئے تو آقا کی آنکھوں کی بینائی چلی جائے گی۔ حسن کا یتیم آگے بڑھا کہ نہ میں کسی کی آنکھوں کا نور ہوں نہ میں زور کمر ہوں، اگر یتیم مارا بھی گیا نقصان کوئی نہیں ہوتا۔ حسین نے پردہ ہٹایا کہ میری جان قاسم، حوصلہ حوصلہ روتے آنا۔ قاسم کو سینے سے لگا لیا حسین۔ عاشور کا سورج طلوع ہوا، حسین کے اصحاب شہادت پا چکے، عباس و حسین انصار کے لاشیں لا چکے۔ قاسم صبح سے بار بار حسین کی بارگاہ میں آتا ہے، چچا جان اب تو اجازت دے دیجئے۔ ہر بار میرا غریب امام تڑپ کے کہتا ہے قاسم تو میرے بھائی کی نشانی ہے بیٹا۔ قاسم جب حسین حسن کو دیکھنا چاہتا ہے تیرا چہرہ دیکھ لیتا ہے میرے لال۔
قاسم تمہیں کیسے جانے دوں؟ سر جھکا کے اولاد والوں قاسم گھٹنوں پہ سر رکھ کے خیمے کے باہر رونے لگے. حساس کا جملہ کہنے جا رہا ہوں، میری مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں. بیوہ ماں کا بچہ رونے لگے نا تو برداشت نہیں ہوتا. بیوائے حسن سے برداشت نہیں ہوا. قاسم کا منہ چوم کے کہا قاسم کس نے رلایا بیٹا؟ کہ چچا جان اجازت نہیں دیتے. ہاتھ پکڑ کے حسین کی طرف چلی. حسین نے بی بی کو آتے دیکھا. کہا عباس کون آ رہا ہے؟ کہا بھابی فروا آ رہی ہے. کہا عباس بی بی سے کہو ہمیں بلا لیا ہوتا. حسین احتراماً آگے بڑھے. کبھی بھی ہمیں بلایا ہوتا. جملہ سنو گے قاسم کی ماں کا، حسن کی زوجہ کا، میری آقا زادی کا. رو کے کہا اچھا حسین میں نے دیکھ لیا یتیموں کی قربانی قبول نہیں ہوتی. یتیموں کی قربانی قبول نہیں ہوتی. عزاداروں بہت کم موقع ہیں جہاں حسین جیسے بہادر کو غش آیا ہے. جب قاسم ناشاد کو رخصت کیا نا حسین نے، سر پہ امامہ حسن کا رکھا، ابادوش پر حسن کی ڈالی، تلوار مولا حسن کی لگائی. لیکن اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے، حسین نے قاسم کی باہوں میں باہیں ڈال دی. حسین کو بھی روتے روتے غش آ گیا، قاسم کو بھی روتے روتے غش آ گیا. عزادارو قاسم کو یاد آیا بابا نے تعویذ لکھا تھا. دوڑ کے خیموں کے پیچھے آئے، تعویذ کو کھولا. اب جو بابا کا خط پڑھا قاسم خوش ہو گئے. لکھا ہوا تھا قاسم جب تمہارا چچا کبھی تنہا رہ جائے تو دیکھو حسن کی طرف سے اپنی جان کو حسین پہ قربان کر دینا. دوڑے دوڑے خط لے کر آئے کہ دیکھیے چچا جان اب تو بابا کا خط آ گیا. اب تو آپ قاسم کو مرنے سے نہیں روک سکتے، قاسم کو لڑنے سے نہیں روک سکتے، جان قربان کرنے سے نہیں روک سکتے. دیکھنا میری طرف عزادار کا دل بڑا نازک ہوتا ہے. ایک پیغام قاسم کو لکھا ہوا تھا، دوسرا پیغام لکھا ہوا تھا حسین کربلا کے روز عاشوراء میرے قاسم کا عقد اپنی فاطمہ کبریٰ سے کر دینا. حسین نے خیمہ لگایا، قاسم کا عقد پڑھا. اب جو دولہا چلا بی بی نے آواز دی والی میں محشر میں کیسے ملوں گی. قاسم نے آستین کو پھاڑا، بی بی کے حوالے کیا. چلنے لگے قاسم. حوصلہ حوصلہ سننا، حوصلے سے مصائب سننا. چلنے لگے جناب قاسم. عزادار علماء نے اس پر کتابیں لکھی. دو کام ایسے حسین نے کیے جو زمانہ سمجھ نہیں پایا. آؤ حسن کے لال کی غربت سنو. ایک یہ کہ حسن کے لال کی شادی کیوں کی. دوسرا جب گھوڑے پہ بیٹھے نا قاسم، حسین نے بڑھ کے قاسم کا گریبان چاک کر دیا. علماء نے لکھا وجہ یہ ہے عرب والے نئے دولہا پر تلوار نہیں چلاتے تھے. عرب والے یتیم پر تلوار نہیں چلاتے تھے. گریبان چاک کرنا تھا. عباس نے پوچھا آقا یہ کیا کیا؟ کہ عباس یہ عرب ہے، یہ یتیم پہ تلوار نہیں چلاتے. کاش کوئی میرے قاسم کو یتیم سمجھ کے چھوڑ دے. لوہدارو حسن کا قاسم چلا، گھوڑے پہ عباس نے سوار کرایا. قاسم نے بڑی خوبصورت جنگ لڑی. عباس سے داد شجاعت لی، حسین سے داد بہادری لی. ایسے میں وہ پہلوان جو عباس سے لڑنے آئے تھے، اس ازرق کے 7 بیٹوں کو قاسم نے مارا. پھر ازرق کو مارا، واصل جہنم ہوا تو پسر سعد نے آواز دی اسے گھیر کے مارو، یہ علی کا پوتا ہے. عزادارو یہ کہنا تھا. قاسم جی جان سے حملہ کر رہے تھے، فوجوں نے گھیرنا شروع کر دیا. تیر اندازوں نے تیر برسائے، بھالے والوں نے بھالے مارے. عزادارو ایسے میں لڑتے لڑتے قاسم کی نالین کا تسمہ گھوڑے کی رکاب میں پھنسا. اب جو شہزادہ جھکا، ایک لعین نے لوہے کا گرد اٹھایا، قاسم کے سر پہ لگا، خون کا فوارہ نکلا. قاسم نے سلام کیا، چچا جان قاسم کا سلام. عزادارو ایک طرف سے عباس چلا، ایک
ایک طرف سے حسین چلا، شیروں کو آتے دیکھا، فوجیں بھاگی، دائیں کی فوجیں بائیں، بائیں کی فوجیں دائیں، قاسم پامال ہوا، حسین نے آواز دی قاسم، جواب نہیں آیا، حسین نے آواز دی قاسم، جواب نہیں آیا، غریب نے امامہ اتارا، امامہ کربلا کی ریت پہ بچھایا، کہ قاسم امام وقت آواز دے رہا ہے، بس یہ کہنا تھا، کوئی ٹکڑا کہیں سے اٹھا،